السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ایک بڑی نیو ڈیولپمنٹ آپ کل سے سن رہے ہوں گے. ہنگامہ مچا ہوا ہے نیشنل میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی. پینڈورا پیپرز، اور اس کی بازگشت تو آنے لگی تھی، پہلے سے ہی آنے لگی تھی، لیکن اس میں جو سب سے حیرت والی بات یہ ہے، اور اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اس لیے میں اس پوائنٹ کو سامنے لا رہا ہوں اور ایک حقائق بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز ابھی آیا نہیں تھا اور ایلیگیشنز ابھی کسی پہ لگایا نہیں گیا تھا اور کسی کا نام سامنے نہیں آیا تھا. کوئی مستند صحافی یا مستند میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی چیز سامنے نہیں لائی تھی، لیکن پھر دیکھا گیا کہ ایک دم آپ کے کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر حکومتی ترجمان اور حکومتی وزیر آ کر یہ وضاحت کرنے لگے، ایکسپلینیشن دینے لگے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا کوئی نام نہیں ہے اور آف شور کمپنی ان کی نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص کی ہے، اور زما پارک 2 جو ہے وہ 2 ہے، اس کے 2 ایڈریسز ہیں، اور اس قسم کی بہت ساری گفتگو آپ نے سنی ہوں گی. اب لوگ ہنس رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی تک تو کوئی پیپرز نہیں آیا ہے، کوئی حقائق کسی نے پیش نہیں کیا ہے، کوئی مستند صحافی نے یا مستند اینکر نے کوئی نام نہیں دیا ہے، تو آخر اس کی وضاحت کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وضاحت کیوں کی جا رہی تھی. وضاحت اس لیے کی جا رہی تھی کہ عمران خان وزیر اعظم صاحب کو ایک اہم ترین مستند جرنلسٹ نے فون کیا، اور فون کر کے انہوں نے آنے والے پینڈورا جو پیپرز ہیں ان کے حوالے سے 3 کوئسچنز کیے تھے. ایک کوئسچن جو تھا کہ کیا آپ کی آف شور کمپنی موجود ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے پاس وہ آف شور کمپنی آپ کی اپنی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ علیمہ باجی کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں آپ کی انوالومنٹ ہے، آپ کا اس میں حصہ ہے. تیسرا جو کوئسچن تھا وہ یہ تھا کہ زما پارک جو آپ کا ایڈریس ہے وہ ریزیڈینشل ایڈریس ہے آپ کا یا نہیں ہے. یہ 3 سوال کیے گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان 3 سوالات کے مناسب جواب تھا دے دیتے اس جرنلسٹ کو، مستند جرنلسٹ ہے، بڑا جرنلسٹ ہے، لیکن نہیں دیا اور اس کا فون جو ہے وہ بند کر دیا. اور اس کے چند آپ کے منٹ کے بعد جو ہے میڈیا میں وضاحت اور ایکسپلینیشن اور یہ ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو دیا. اور آپ بہت سارے چیمپئن لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تو نام نہیں تھا، ان کو بڑی مایوسی ہوئی، ان لوگوں کو فنا کو. ارے بھائی، کس نے عمران خان صاحب کا نام لیا؟ ہاں، لوگوں نے یہ ضرور سوال اٹھایا کہ ایکسپلینیشن آ رہی ہے تو ایکسپلینیشن کیوں ہے، اور زما پارک ایک ایڈریس 2 آدمی کا کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک جیسا ایڈریس 2 آدمی 2 مختلف ایڈریس کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن کسی نے بھی عمران خان صاحب کا نام براہ راست آف شور کمپنی کے حوالے سے کوئی مستند صحافی، مستند میڈیا پرسن یا مستند اینکر نے نہیں لگایا تھا، جس کی خوشیاں اتنی منائی جا رہی ہیں. 12 اب جو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑا امتحان ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جن لوگوں کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا ہے ان کے خلاف انکوائری ہوگی اور ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اعلان کر دے کہ جن لوگوں کا پینڈورا پیپرز میں نام آیا ہے، جن منسٹرز کا، اپوزیشن کے بھی لوگوں کا آیا اکا دکا، اس میں آپ کے بہت اہم ترین لوگوں کا نام آیا ہے، اس میں آپ کے فورسز کے لوگوں سے ریلیٹڈ لوگوں کا نام آیا ہے، اور دوسرے شعبوں سے، بیوروکریسی سے ریلیٹڈ لوگوں کا نام بھی آیا ہے، سیاستدانوں کے نام بھی آئے، حکومت کے اہم ترین وزیروں کا اس میں نام آیا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو اتنی بات آ کر رہے ہیں، پہلا تو کام یہ کرتے کہ وہ کہتے کہ جن وزیروں کے نام پینڈورا پیپرز میں آ گئے ہیں وہ اپنی کلیریفیکیشن دیں. جب تک ان کی کلیریفیکیشن یا انکوائری نہیں ہوتی ہے وہ اپنے عہدے میں نہیں رہیں گے، تاکہ کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ نہ ہو سکے جو انکوائری پرائم منسٹر کرائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن کیا جب میں یہ بات میں نے کہی تو کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ کیا موجودہ پرائم منسٹر
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شفاف انکوائری کرائیں گے؟ تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چینی انویسٹیگیشن کمیشن سے کرائی، آٹا کی کمیشن انویسٹیگیشن سے کرائی، میڈیسن کی انویسٹیگیشن کرائی، رنگ روڈ کی کرائی، لیکن کسی پہ ایکشن نہیں ہوا، جبکہ ثبوتوں کے ساتھ ساری چیز موجود ہو گئی۔ تو موجودہ وزیر اعظم نے وہ بھی منسٹرز تھے، ان کے اوپر بھی بڑے چارجز تھے، اور وہ آپ کے انڈر جو ادارے ہیں انہوں نے ثابت کر کے دیا ہے کہ یہ لوگ سارے انوالو ہیں، اور وہ رپورٹ میڈیا میں بھی آ گئی، لیکن پرائم منسٹر نے آج تک اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ تو وہ جن صاحب نے مجھے یہ یاد دہانی کرائی، ان کی بات 100% صحیح ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم مالم جبہ پہ کیس ہے بہت بڑا، چند باتیں میں یہاں ضرور کر دوں۔ BRT پہ بہت بڑا انویسٹیگیشن ہے، رنگ روڈ پہ ہے، اسی طرح مراد سعید کے اوپر آپ کی ایک انویسٹیگیشن بہت بڑی الزامات آیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے 118 ارب اور 7 ارب انڈر، وہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح فیصل واڈا کے حوالے سے معاف کیجیے گا، انلیگلز ان کی ایک تو ان کا جو انہوں نے کیا ہے، دھوکہ دہی کیا ہے، وہ تو ہے جو کیس ہے، لیکن انلیگل پراپرٹیز کے حوالے سے بھی آیا، لیکن کبھی انکوائری نہیں ہوئی، جو کہ اس دفعہ بھی آف شور کمپنی میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسن کا مسئلہ ہو یا ویکسین، 12 کھرب کی جو ویکسین آئی تھی اس کا ہے، ڈیم فنڈز کا، بڑے کیسز ہیں۔ عمران خان نے اب تک جو ہے وہ کسی پہ انکوائری کرائی، کسی انکوائری کے اوپر کسی کو سزا دی گئی، بلکہ یہ ہوا کہ جن پر کیس ثابت ہوتا گیا، کچھ تو ایسے ہیں جن کو ریلیو بھی کیا گیا اور پھر عہدے بھی دے دیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ان بنیادوں پر کوئی بھی اس بات پہ کیسے بلیو کرے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینڈورا باکس پہ جن کا نام آیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ایکشن ہوگا اور انکوائری ہوگی۔ تو پھر وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جن ایک اپوزیشن کے لوگوں کا نام آ گیا ہے ان کا جو ہے وہ ان کی انکوائری ہوگی، یا شاید انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دے دیا جب ان کے ترجمان جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے حوالے سے 5 آف شور کمپنی نکال رہے تھے، جو کہ جو کہ پیپرز کے حوالے سے، جو پینڈورا پیپرز کے حوالے سے، یا جو بھی سامنے چین انویسٹیگیشن آئی ہے اس کے لحاظ سے مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ اور یہ لیکن جس طرح میڈیا میں وزیر اور ان کے ترجمان جب یہ بیان دے رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی جو ہے وہ 5 آف شور کمپنی ہے، تو شاید اس وقت وزیر اعظم نے اور علی ڈار کے حوالے سے آیا تھا کہ ان کی آف شور کمپنی ہے، تو اس حوالے سے شاید عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی انکوائری ہوگی اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا اور سخت انکوائری ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی ایکشن لیتے ہیں، اور کیا ان کا ایکشن اسی طرح جو پیچھے جتنے انکوائریز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس طرح حشر ہوگا کہ وہ سب جو ہے وہ اگر انویسٹیگیٹو ادارے بیچارے انویسٹیگیٹ کر کے دے بھی دیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نام آ گئے ہیں تو اس کو پھینک دیا جائے، دبا دیا جائے، یا وہ آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان پہ پریشر آتا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جو ماضی میں رہی ہیں، تو کیا وہی صورتحال ہوگی یا واقعی یا پھر صرف یہ جو بڑی بات کی گئی تھی یہ علی ڈار یا آپ کے اپوزیشن کے 1-2 لوگ، شرجیل میمن اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے حوالے سے یہ الفاظ تھے پرائم منسٹر کے کہ سخت ایکشن ہوگا، انکوائری ہوگی۔ لیکن اب کیا ہوگا جب یہ بات سامنے لے آئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کے نام پہ کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آیا وہ اپنے ترجمان کو اس بات کی سزا دیں گے یا جو الفاظ ان کے منہ سے نکل گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن بہرحال پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا، اہم ترین لوگ اس بات پہ پوری طرح متفق ہیں کہ عمران خان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ ابھی دوسری بات میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے
کہ عمران خان صاحب نے نیب میں اور ایف آئی اے میں دباؤ ڈال کے اپنے بہت سارے مشیروں، وزیروں اور کیا نام ہے اسپیشل اسسٹنٹ کے پی ایم ہاؤس نے، براہ راست پی ایم صاحب نے اور انڈائریکٹلی پی ایم ہاؤس نے جو ہے ان اداروں پہ دباؤ ڈال کے ان کیسز کو جو کہ ثبوتوں کے ساتھ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور چارج شیٹ ہونے والا تھا ان کو دباؤ ڈال کے ختم کیا گیا. یہ بات سب کو پتا ہے، یہ بات سب کو پتا ہے، اور اہم ترین ذرائع خود نیب کے کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ آیا اور ہمارے پاس ان کے کیسز کھلے ہوئے ہیں اور ان کیسز کے اوپر سے وہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ کیس دبانا پڑا. تو جہاں ان کے اس طرح وزیروں، مشیروں اور اسپیشل اسسٹنٹ کے عمران خان نے کیسز دبائے اور بہت ساری انویسٹیگیشن انکوائری ہو گئی اور ثابت بھی ہوئی، ایکشن نہیں ہوا، تو کیا عمران خان صاحب پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام اور بین الاقوامی مہذب لوگ، دنیا اور آپ کے پاکستان کا میڈیا اور جو اہم ترین لوگ ہیں، اپوزیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اعتبار نہیں کرے گا. ایک اور بہت بات، اگر عمران خان اتنے سچے ہیں، صاف ہیں، شفاف ہیں، تو پھر 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس جو ان کے اوپر سب سے بڑا الزام ہے کہ اربوں اور کھربوں روپے کی اس میں کرپشن، منی لانڈرنگ ہے، بہت کچھ ہے اس پہ، تو اس کو کھلنے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں دباؤ کے تحت اس کو 7 سال سے روکا ہے؟ اگر وہ بہت فیئر ہیں اور ان پر یہ سارے الزامات ہیں تو اس کو آنے دیں، اس کے رزلٹ کو میرٹ پہ آنے دیجئے، پتہ چل جائے گا، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا کہ جناب عمران خان صاحب تو بہت صاف شفاف آدمی ہے. اور یہ فورن فنڈنگ کیس پہ اکبر ایس بابر صاحب نے بہت جھوٹا الزام لگایا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے جو 28 اکاؤنٹ جو ہے وہ دیے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ جھوٹے اکاؤنٹ ہے، اور ان کے اپنے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ جی ان میں سے بہت سے اکاؤنٹ صحیح ہیں اور ملازمین کے نام پہ ہیں، اور وہ پیسہ کہاں گیا، کدھر لگا، کدھر گیا، کیسا ہوا. تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور عمران خان پہ جو الزام ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن 7 سال سے عمران خان صاحب کبھی کورٹوں میں جا رہے ہیں، کبھی دباؤ ڈلوا رہے ہیں. کہاں یہ جا رہا ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اہم ترین الیکشن کمیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ ہم یہ کیس کو نہ کھولیں. تو گویا پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ اور آخری میں وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب واقعی انکوائری کرانا چاہتے ہیں تو بہت اہم لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سب سے پہلے اس بات کی انکوائری کرائیں کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو ایک بہت اہم اور قیمتی تحفہ ملا اور اس تحفے کو دبئی میں جا کر بیچ دیا گیا. اس سے نہ صرف وہ جو قومی امانت تھی جس کو قومی خزانے میں جمع ہونا تھا وہ آپ کے امانت جو ہے وہ خیانت کی گئی، بلکہ یہ ایک جرم، قومی جرم ہے، اور اس قسم کے مجرم کا عمران خان صاحب کو چاہیے سدباب کریں اور انویسٹیگیٹ کریں اور انکوائری کریں کہ کس طرح سے یہ گھڑی جو ہے وہ دبئی گئی اور وہاں بیچا گیا اور اس کے پیسے لیے گئے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کی اور اس عہدے کی جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے اس کی بدنامی ہوئی. تو یہ چند باتیں تھیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. 1-2 بہت اہم ایشو ہیں، انشاءاللہ وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.